ٹائم مینجمنٹ اگر کسی کے پاس آ گیا, کوئی اگر اپنے وقت کی قدر کرنا اگر سیکھ گیا, وقت کی اہمیت کو اگر سیکھ گیا, اپنا ٹائم کا ویلیو اگر اس نے سیکھ لیا, تو یاد رکھو جس دن اس نے سیکھا اسی دن سے اس کی کامیابی شروع ہو جائے گی. اسی دن سے 23 سال میں پورا عرب اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا بن گیا. صرف اونلی 23 ایئرس. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 2 سال ان کی خلافت کے تھے, زبردست اسلام کی زبردست طاقت بنا دیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا پوری فتح کر چکے. سوچئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے کونے کونے تک قرآن کی کاپیز پہنچا دیے. میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اور آپ اپنے ٹائم کا کیا ویلیو ہے میرے اور آپ کے پاس؟ تو اب ہم ہمارا محاسبہ کریں گے. ابھی تک جو وقت گیا چلا گیا, 2022 میرے اور آپ کی زندگی میں چلا گیا. جو چیز چلی گئی چلی گئی. اب جو چیز میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے وہ 2023 ہے, 2023 ہے. اب میرا اور آپ کا 2022 جیسا گزرا لاپرواہی میں, فضول میں, بے مقصدی میں, بیکار کے تعلقات میں, بیکار کی دوستیوں میں, اب 2023 میرا ویسا نہیں گزرے گا. کیسا گزرے گا؟ ویژن کے ساتھ, گولز کے ساتھ, زبردست ایک سسٹم کے ساتھ, زبردست ہیبٹس کے ساتھ انشاءاللہ. کیوں ہم آپ لوگوں کو کالز کر کے یہاں پر بلاتی ہے؟ کیوں یہاں پر اللہ کا دین بتلاتی ہے؟ کیوں یہاں پر قرآن کھول کھول کر بتلاتی ہے؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کی خاطر, اپنی آخرت کی فکر کی خاطر. دنیا کے لیے لگایا ہوا وقت تو چلا جائے گا, کوئی یاد نہیں رکھے گا اس کو, بھول جائیں گے لوگ. اگر آپ MBBS کی ڈگری پڑھ رہی ہے, MBBS کر لیں گے, آپ ڈاکٹر بن جائیں گے آپ, لیکن آپ کے مرنے کے بعد کیا آپ کی وہ MBBS کی ڈگری کسی اور کے لیے کام آئے گی؟ جی بولیے مجھے. چلو باپ کے لیے کام آ رہی ہے, بھائی کے لیے کام آ رہی ہے, کسی کے لیے آ رہی ہے, لیکن دین کے لیے لگایا ہوا وقت کام آئے گا. اولاد اگر لگا رہی ہے وہ ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ ہے, بہترین ثواب جاریہ. آج میں یہاں پر ہوں الحمدللہ, اپنے والدین کا بہترین ثواب جاریہ ہوں الحمدللہ. تو کیا آپ کو نہیں بننا؟ کیا آپ کو اپنی اولاد کو اپنے لیے تیار نہیں کرنا؟ میرا وقت اگر زیادہ لگے گا تو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے لگے گا, اللہ کے دین کے لیے لگے گا. جو اللہ کے لیے لگ گیا بس وہ میرا ہے, باقی کا یہ دنیا کا ہے. یہ دنیا تو کھائے گی, پیے گی, جیے گی, خود کو بھی بھول جائے گی اور مجھ کو بھی بھلا دے گی. ختم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میری بہنوں, میں آپ تمام کا آج کے ہمارے اس درس میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ پوسٹر کے ذریعے آپ تمام لوگ جانتے ہیں, آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ویلیو آف ٹائم, یعنی وقت کی اہمیت. فرسٹ آف آل میرا یہ مقصد آج یہ ٹاپک لینے کا کیا ہے؟ ہم سب لوگ جانتے ہیں, میں اور آپ شمسی اعتبار سے میرا اور آپ کا 1 سال مکمل کر چکے. یعنی شمسی اعتبار سے, یعنی سورج کے اعتبار سے میرا اور آپ کا 2022 مکمل ہو چکا, اور آج میں اور آپ 1 جنوری 2023 میں داخل ہو چکے. الحمدللہ. سال جتنا تیزی سے گزرا شاید ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ اتنا تیزی سے گزرے گا.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت کے قریب سال مہینوں کی طرح گزریں گے، مہینے ہفتوں کی طرح گزریں گے، اور ہفتے دن کی طرح گزریں گے، اور دن گھنٹوں کی طرح اور گھنٹے لمحوں کی طرح گزریں گے۔ اور یہ نشانیاں ہم سب اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ کوئی چیز، کوئی نشانی میرے اور آپ کے سامنے پوری ہو جائے تو ایک عقل مند انسان فوری اس سے کوئی نہ کوئی جو اس کو عبرت ملتی ہے فوری حاصل کر لیتا ہے۔ وقت کا یہ تیزی سے گزرنا گویا مجھ کو اور آپ کو قیامت کے قریب لے جا رہا ہے۔ وہ نشانی جو اللہ کے نبی نے بتلائی تھی کہ یہ نشانی پوری ہوگی، اور اس کو ہوتے ہوئے آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ 2021 کے اینڈنگ میں ہم نے کہا تھا 2022 ہمارے پاس 1 ایئر لیفٹ، ہمارے 1 سال باقی ہے میرے اور آپ کے پاس، اور دیکھتے ہی دیکھتے پتا چلا 2022 تو مکمل ہو چکا، 2023 میں اور آپ داخل ہو گئے، پتا بھی نہیں چلا اور وقت بھی نکل گیا۔ یہ جو وقت ہے نا، یہ کسی کے انتظار میں نہیں رکتا۔ یہ جو میں نے ٹاپک لیا ہے، اگر آپ اس ٹاپک کو سمجھ لیں تو میں سمجھتی ہوں آپ دنیا کی سب سے کامیاب ترین خواتین بنیں گی۔ یہ وقت کوئی عام نعمت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی بہت عظیم نعمت ہے، بہت بہت زیادہ عظیم نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین اس اہمیت کو، اس وقت کی اہمیت کو، اس کی ویلیو کو بتاتے ہوئے قرآن میں جگہ جگہ وقت کی قسمیں کھاتا ہے تاکہ میں اور آپ اس کی اہمیت کو سمجھ جائیں۔ اللہ سورۃ فجر میں کہتا ہے والفجر ولیال عشر، اللہ فجر کے وقت کی قسم کھاتا ہے۔ قسم میں فجر کے وقت کی، جو رات کے ختم ہونے کے فوری بعد شروع ہوتی ہے، رات کے پورے اندھیرے کو ختم کر کے اجالا لاتی ہے۔ قسم ہے ان 10 دنوں کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فجر کے وقت کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ سورہ عصر میں اللہ کہتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ زمانے کی قسم کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ مجھ کو اور آپ کو بتانا چاہتا ہے یہ وقت، یہ بہت ویلیبل ہے، بہت قیمتی ہے۔ ایک مرتبہ کسی کا اگر وقت چلا گیا تو چاہ کے بھی وہ اپنی زندگی میں 1 سیکنڈ میں واپس نہیں لا سکتا۔ 1 دن تو چھوڑ دیجئے، 1 گھنٹہ تو چھوڑ دیجئے۔ وہیں پر اللہ رب العالمین جہاں فجر کی قسم کھاتا ہے، پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، اللہ دن کی قسم کھاتا ہے، اللہ راتوں کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ سورۃ الضحیٰ میں کہتا ہے والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، جب سورج نکلتا ہے اپنی پوری روشنی پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کبھی فجر کی قسم کھا رہا ہے، کبھی زمانے کی قسم کھا رہا ہے، کبھی چاشت کے وقت کی قسم کھا رہا ہے، کبھی دن اور رات کی قسم کھا رہا ہے۔ تو اللہ مجھ کو اور آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ کیا بتانا چاہتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان، اس دنیا میں رہنے والے لوگ 2 نعمتوں کے تعلق سے بہت غفلت میں ہوتے ہیں، الصحت والفراغ۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں انسان ہمیشہ خسارے میں، ہمیشہ غفلت میں ہوتا ہے۔ پہلی چیز صحت اور دوسری چیز ہے فراغت، ٹائم، وقت۔ اس کے تعلق سے بہت غفلت میں ہوتا ہے۔ میری بہنوں، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیے، کیا یہ 2 چیزوں میں ہماری آج غفلت نہیں ہے؟ کیا یہ نعمتیں کبھی زوال ہونے والی نہیں ہے؟ کیا صحت ہمیشہ ایک جیسی رہے گی؟ کیا وقت ہمیشہ ایک جیسا رہے گا؟ جب ہم خوشحالی میں ہوتے ہیں، صحت مند اور تندرست ہوتے ہیں، اس وقت جب جسم میں اچھی خاصی طاقت، توانائی، جوش، ولولہ ہوتا ہے،
اس وقت کا ہمارا وقت کیسے گزرتا ہے، اور اس کے بعد کمزور، نڈھال، بیماریوں سے بھرے ہوئی جو زندگی ہے، وہ زندگی کا وقت کیسے ہوتا ہے۔ یہ دو زندگیوں میں ہم جب خوشحال ہوتے ہیں نا، اس وقت میں دنیا کی ہر چیز کو یاد رکھتے ہیں سوائے اللہ رب العالمین کے، اور جس وقت نڈھال، کمزور، ویک، رنج میں، غم میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں ہوتے نا، اس وقت دنیا کچھ بھی یاد نہیں رہتی سوائے اللہ کے۔ یہ حقیقت ہے۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کا یہ رجحان بن چکا ہے، اور اکثریت کا یہی ہے، پڑھے لکھے طبقے کا بھی یہی ہے، ان پڑھ طبقے کا بھی یہی ہے، اچھے خاصے علم رکھنے والے لوگوں کا بھی خیال یہی ہے۔ اگر کوئی ہماری ماں، اگر کوئی ہماری بہن کے پاس دنیا کی نعمتیں ہیں، اولاد فرمانبردار ہے، گھر الحمدللہ اچھا ہے، کھاتا پیتا ہے، سب کچھ اچھا ہے، اور وہ ماں جی، وہ بہن جی بس آرام سے کھاتی ہے اور سوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کیا آرام کی زندگی چل رہی ہے، کیا سکون کو زندگی میں مل رہا ہے، اولاد بھی اچھی نکلی، گھر بھی ہے، دولت بھی ہے، پورے کامہ بھی ہو گئے، سب اچھا ہو گیا۔ یہ زندگی آرام کے لیے دی گئی۔ اگر یہ زندگی میں آرام کریں گے تو مجھے بتائیے ہم قبر میں کیا کریں گے، آخرت میں کیا کریں گے؟ ہمارا کانسیپٹ کیا ہے کہ اگر ہم کو 3 ٹائم آرام سے روٹی مل جائے، سکون کی نیند آ جائے، ہمارا بیڈ ہمارے لیے کمفرٹیبل ہو، ہمارے لیے کوئی مشکل نہ ہو، تو ہم سمجھتے ہیں ہاں میری زندگی تو بڑی سکون کی چل رہی ہے۔ سوری، یہ آرام کی زندگی نہیں ہے، عذاب کی زندگی ہے، سن لیجئے۔ آرام کی نہیں ہے، عذاب کی ہے۔ جس کے پاس وقت ہے، فارغ جو لوگ ہوتے ہیں نا، فارغ، خالی، بیکار، کیا زندگی ہو گئی، بچے بھی بھیج رہے، اچھا کھا رہے، پی رہے، سب کر رہے، مست کھاؤ پیو سو، ختم، اس کے علاوہ اور کچھ بھی کام نہیں ہے۔ یاد رکھو، فارغ لوگ ہمارے لیے قاتل ہے، ہمارا قتل کرنے والے، اس بات کو یاد رکھ لیجئے۔ بیکاری ہمارے لیے عذاب ہے، بور ہو رہا، فری ٹائم بہت ہے، دل نہیں لگ رہا، یہ الفاظ ہمارے لیے عذاب ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ اے لوگوں، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو، یعنی یہ 5 نعمتیں تمہارے پاس آ گئی تو اس کے بعد جو آنے والے جو 5 عذاب ہے، یہ نعمتیں ہیں تو یہ آنے والی جو اس کے پیچھے جو آنے والی چیزیں ہیں، ایک کے بعد ایک آنی ہے، تو جو اللہ یہ 5 چیزیں تم کو دے دے اس کی قدر کر لو، اس سے پہلے کہ وہ نعمتیں ختم ہو جائے۔ تو ان 5 چیزوں میں اگر انسان غور و فکر کرے تو واللہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم، ہزاروں بار اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کی نبی کی ایک حدیث میری اور آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے، قرآن کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا میری اور آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ 5 چیزیں کون کون سی ہے بولیے؟ صحت کو بیماری سے پہلے، ہاں، اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، ہاں، زندگی کو موت سے پہلے، مالداری کو غریبی سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے۔ 5 چیزیں آپ مجھے بتائیے، زندگی کو موت سے پہلے، یعنی موت آ گئی تو زندگی ختم بھائی، اینڈ، نو چانس ریٹرن جانے کا۔ بیماری آ گئی مطلب صحت تھی، صحت ہے تو سمجھ جاؤ بیماری آنے والی ہے۔ جوانی میں جو آپ کے پاس صحت ہے، لازم نہیں ہے آپ کے پاس آپ کی جوانی ذرا سے ڈھلتے ہی
آپ اس صحت مندی کے ساتھ رہے. یعنی صحت مل گئی تو بیماری آنی یقینی ہے. جوان ہو گئے, بڑھاپا آنا ہے, فرصت ہے, ٹائم ہے. اللہ آپ کو مشغول کرے گا یا آپ مشغول ہو جائیں گے. اگر آپ اچھی چیزوں میں مشغول نہیں ہوں گے تو آپ کوئی نہ کوئی چیز میں ضرور مشغول رہیں گے. ٹائم کا یوز نہیں کرنے والا, خالی رہنے والا, خود ایک بیکار, خود اپنے وقت کو برباد کرنے والا, خود کسی نہ کسی مشغولیت میں شیطان اس کو لگا دیتا ہے. یہ حقیقت ہے. میری بہنوں, یہ جو وقت ہے, اللہ اکبر, اس کی ویلیو ہمارے اسلاف کے پاس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اگر ہم غور کریں گے, صحابہ کرام کی زندگی اگر ہم غور کریں گے, تو ان لوگوں کی زندگیوں میں ایک ایک دن کی اتنی اہمیت تھی, کوئی دن وداؤٹ پرپسفل ہوتا ہی نہیں تھا, بغیر مقصد کی زندگی نظر ہی نہیں آتی تھی. اور آج ہمارا بچپن گزر رہا, جوانی گزر رہی, بڑھاپا گزر رہا, موت کے قریب ہم پہنچ رہے, موت آ جا رہی, لیکن اس کے باوجود بھی, مرنے کے بعد بھی, سانسیں اکھڑنے کے بعد بھی لوگوں کی زبانوں سے یہ الفاظ نہیں نکلتے کہ فلاں بندی تھی, اس مقصد کے لیے وہ جیتی تھی, اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتی تھی, یہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتی تھی, یہ بیکار کی مشغولیت میں نہیں رہتی تھی. لوگ یہ ضرور بولیں گے اچھے تھے, اچھی بات کرتے تھے, لیکن یہ نہیں بولیں گے کہ یہ اپنے وقت کی بہت پابندی تھی. کبھی سنا ہم نے ایسے؟ سنا نہیں سنا. اسی لیے نہیں سنا کیونکہ ہمارے پاس وہ جو ماحول ہے نا, وہ ماحول مس ہے. اگر آپ واقعی کامیاب عورت بننا چاہتی ہو نا, یاد رکھ لو, کامیابی اور کامیاب انسان کی جو کامیابی کی جو سیڑھی ہے, اس کی پہلی سیڑھی اس کا ٹائم ہے. ٹائم مینجمنٹ اگر کسی کے پاس آ گیا, کوئی اگر اپنے وقت کی قدر کرنا اگر سیکھ گیا, وقت کی اہمیت کو اگر سیکھ گیا, اپنا ٹائم کا ویلیو اگر اس نے سیکھ لیا, تو یاد رکھو جس دن اس نے سیکھا اسی دن سے اس کی کامیابی شروع ہو جائے گی, اسی دن سے. یہ طے ہے. سوچئے, آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, میری اور آپ کی زندگی میں 20 سال تو ہو چکے, کسی کے 20 ہوئے, کسی کے 30 ہوئے, کسی کے 40 ہوئے, یعنی کچھ نہ کچھ سال تو میرے اور آپ کے ہوئے. ان سالوں میں گزرے ہوئے وقت میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ کچھ ہے جس کو بول سکتے ہیں کہ میں 40 ایئر سے اس چیز پہ محنت کر رہی ہوں؟ کھالے پیلے جیلے کے علاوہ اور کیا مشن ہے میرا اور آپ کا؟ کہاں جا رہا ہے میرا اور آپ کا وقت؟ یہ تو کافر عورت جو ہے نا وہ بھی کر رہی ہے. پھر کلمہ پڑھنے والی ایک مسلمان عورت, ایک مسلمہ, اس کی اور ایک کافر جو اللہ کا انکار کرتی ہے, اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ کل قیامت کے دن وہ بھی اللہ کے سامنے ہوں گی, میں بھی اللہ کے سامنے ہوں گی. وہ بھی کھا رہی ہے, وہ بھی پی رہی ہے, وہ بھی جی رہی ہے, وہ بھی شادیاں کر رہی ہے, وہ بھی اپنے بچوں کو پیدا کر رہی ہے, وہ بھی اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دے رہی ہے, ہم بھی ہمارے بچوں کو دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں. تو سوچیے آپ کیا ڈفرنس ہوگا میرا اور آپ کا اللہ کے سامنے. حالانکہ کافر قوم آج کامیاب ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہ اپنے ٹائم کی ویلیو کو بہت اچھے سے جانتے ہیں. وہ 5 منٹ تو دور کی بات ہے, 5 سیکنڈ بھی کسی کو نہیں دیتے وہ اپنے خود کے. نہ دوسروں کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, نہ خود کا ٹائم ویسٹ ہونے دیتے ہیں. لیکن آج مسلمان ماؤں کا کیا حال ہے بولیے ذرا مجھے. ماؤں کا, بہنوں کا, بیٹیوں کا ٹائم کو لے کر کیا ہمارے پاس پلان ہوتا ہے؟ میں صبح اٹھتی ہوں تو مجھے یہ کام کرنے, اتنے ٹائم میں یہ کرنے, کیا پلان ہوتا ہے ہمارے پاس؟ ہاں پکانے کا ضرور ہوتا ہے, یہ پکائیں گے, وہ پکائیں گے, کیا کریں گے, یس. اس کے بعد اور کیا مشغولیت ہوگی آپ کی؟ کھالے پیلے جیلے کو چھوڑ کر کیا ہوگا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
مجھے نفرت ہے ایسے لوگوں سے، میں نفرت کرتا ہوں ایسے فارغ لوگوں سے جس کو نہ اپنی دنیا نہ آخرت کے اعمال کی کوئی پرواہ ہے، نہ وہ دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے کچھ کرتا ہے نہ اپنی آخرت کے لیے کچھ کرتا ہے، وہ تو صرف پیٹ کے لیے اپنا وقت لگا رہا ہے. ختم. ہمارا کدھر جا رہا ہے وقت؟ کہاں جا رہا ہے میرا اور آپ کا ٹائم؟ سوچئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی 40 سال کی عمر میں، اگر میری اور آپ کی طرح بھی یہ سوچ رکھتے کھانا ہے، پینا ہے، جینا ہے، اولاد ہوئی، شادی کرنا ہے، پھر اس کے بعد ان کے بچے، پھر اس کے بعد ان کے بچے، اگر یہی لائف اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتے ہوتے تو کیا آج میں اور آپ مسلمان ہوتے؟ صرف 23 سال کی زندگی میں اسلام کیسا پورے عرب میں پھیلا، سوچئے. 23 سال میں پورا عرب اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا بن گیا. صرف only 23 years. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 2 سال ان کی خلافت کے تھے، زبردست اسلام کی زبردست طاقت بنا دیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا پوری فتح کر چکے. سوچئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے کونے کونے تک قرآن کی کاپیز پہنچا دیے. میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اور آپ اپنے ٹائم کا کیا ویلیو ہے میرے اور آپ کے پاس؟ آج ہمارا مشغلہ کیا بن گیا؟ ہم خود فارغ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بھی فارغ کریں، یعنی ہم بیکار ہیں اور ہم لوگوں کو بھی ہمارے ساتھ بیکار کریں. ہمارے جو اسلاف، ہمارے جو ہیروز ہیں نا تاریخ کے، ان کی زندگیوں کو کبھی اٹھا کر دیکھیے. 1 سیکنڈ بھی وہ اپنا کسی کو نہیں دیتے تھے، 1 سیکنڈ بھی بیکاری میں کسی کو نہیں دیتے تھے. ابن الجوزی رحمہ اللہ، عبد الرحمن الجوزی بہت زبردست عالم دین ہے، زبردست اسکالر ہے، مفسر قرآن، محدث ہے. ان کی کتاب ہے منہاج القاصدین. وہ کتاب ان کی پرسنل ڈائری ہے، گویا وہ ایک پرسنل ڈائری کی طرح ہے. تو وہ اپنی اس پرسنل ڈائری میں منہاج القاصدین میں وہ لکھتے ہیں، میں پناہ مانگتا ہوں غافل لوگوں کی صحبت سے. اللہ اکبر. اب یہاں پر یہ ورڈز پہ غور کریے آپ. آج کے اس مختصر سے درس میں آپ لوگوں کو بیماری کیا ہے، پرابلم کیا ہے اور سلیوشن ہمیں کیا اختیار کرنا ہے، یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ رکھوں گی. اور اگر یہ چھوٹے درس کو بھی اگر آپ سمجھ لیں گے نا تو مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ بے مقصد عورت یہاں سے اٹھ کے نہیں جائے گی انشاءاللہ، سمجھنے والی. تو ابن جوزی رحمہ اللہ اپنی خود کی پرسنل ڈائری میں اپنے خود کے تجربے لکھتے ہوئے کہتے ہیں، میں پناہ مانگتا ہوں غافل لوگوں کی صحبت سے. کیوں کہ یہ الفاظ پر غور کریے آپ. آگے ان کی پوری ایک تحریر ہے، میں آپ کو سناتی ہوں کیا ہے ان کی تحریر. کیسے وہ اپنے ٹائم کو یوز کرتے تھے، کیسے لوگوں کو اپنے آپ سے مطلب اپنے آپ کو لوگوں سے بچاتے تھے، اپنے وقت کو بیکار ہونے سے. کیوں صحبت اللہ ایسے لوگوں کی سے پناہ مانگ رہے، اللہ مجھے بچا لے ایسے لوگوں سے جو فارغ ہے، جو بیکار ہے، جو اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں. کیونکہ انسان جس ماحول میں رہے گا اس کے اوپر وہی اثر ہوگا نا. ہر انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے. اگر آپ ایک بیکار کے مشغلے کے ماحول میں اگر آپ جائیں گے تو ہوگا کیا؟ آپ کے بھی 101% بیکار ہونے کے چانسز ہوں گے، پہلی چیز. دوسری چیز، آپ کے ساتھ رہنے والے پورے لوگ بیکار ہیں اور آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کا کام آپ کے لیے بوجھ بن جائے گا. تیسری چیز، آپ یہ بولیں گے کہ سب لوگ تو خالی ہے تو میں اتنا کام کیوں کروں، وہ کام کو آپ چھوڑ دیں گے. اسی لیے پہلے وہ تحریر میں پہلی لائن یہ لکھتے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں فارغ لوگوں کی صحبت سے، بیکار لوگوں کی صحبت سے. پہلے میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں جو وقت لینے کے لیے مجھ سے ملاقاتیں کرتے تھے، یعنی بہت زیادہ لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے، کبھی ان کے پاس جائیں گے، کبھی ان کے پاس جائیں گے. ان ملاقاتوں میں
میں نے اس بات کو غور کیا ہے کہ لوگ ملاقاتوں میں خیر خیریت تو کم لیکن بیکار کی گفتگو بڑھ زیادہ کرتے ہیں. ہمارے پاس بھی یہی ہے نا. اور لوگ کہتے تھے کہ ملاقات یہ حکمت ہے, جانا چاہیے, آنا چاہیے. لیکن اس جانے اور آنے میں ضائع کیا ہو رہا ہے؟ وقت, ٹائم. وہ خود کہتے ہیں جس دن مجھے شعوری طور پر اللہ رب العالمین نے اس وقت کی نیکی کا احساس دلایا, اس دن سے مجھے وقت کے ضائع کرنے سے نفرت ہو گئی مجھے. اور میں نے دو چیزوں کو طے کر لیا. ایک چیز میں نے تو یہ سوچ لی کہ اگر میں لوگوں سے دوری پورا اگر اختیار کر لوں گا, لوگوں سے بالکل بات نہیں کروں گا تو ایک الگ مسئلہ ہو جائے گا. لوگ سمجھیں گے یہ کیسا متکبر ہے, بات نہیں کر رہا, بات ہی نہیں کرتے, ایسا سمجھیں گے. تو کیا کیا جائے؟ اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ دو طریقے نکال لیے. پہلی چیز تو لوگوں سے ملاقاتیں ہی چھوڑ دی. کوشش یہ کی کہ کم از کم ملاقات ہو. بار بار ملاقات سے ہوگا کیا؟ اگر بات نہ کرے تو ایک مسئلہ, اگر بات کرے تو ہوگا کیا؟ وقت جائے گا. دوہری پریشانی ہے. تو انہوں نے دو چیزوں کا اختیار کیا اب اس کے اندر. ایک تو لوگوں سے ملنے کا گریز کر لیا, اپنے آپ کو روکا. اگر وہ 10 بار ملتے تو ایک بار ملنا شروع کیا. اور دوسری چیز, اگر لوگوں سے ملنا پڑتا تو ان کی گفتگو وہ مختصر کر دیتے. جو مقصد ہے, جس مقصد کے لیے وہ ملتے وہ بات کرتے, اور پھر جتنا جلدی ہو سکے وہ اتنا جلدی وہاں سے رفع اور دفع ہو جاتے. پھر اور وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ میرے گھر آتے ملاقات کے لیے تو میں نے اس کے لیے اپنی تیاری کے لیے ایک مشغلہ بنا لیا تھا. کیا؟ میں کچھ تحریروں کو کاٹ کر رکھتا, اپنی پین لے لیتا. جب لوگ مجھ سے آتے ملاقاتیں کرتے تو تھوڑی بات ہونے کے بعد میں اپنے پین کو روا دوا کہتا, اور پھر میری پین وہ آرٹیکل جو ہوتے تھے, جو تحریر کٹی ہوئی جو ہوتی تھی, اس کو لکھنا شروع کر دیتا. تو اس سے ہوتا کیا؟ کیونکہ لکھنے میں زیادہ آپ کو اگر دیکھ کر کاپی کرنے میں, لکھنے میں آپ کو زیادہ ذہانت کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور دوسرا آپ کا وقت بھی بچ جائے گا. تیسرا وہ لوگ جو آپ سے آپ کا وقت لے رہے ہیں وہ بھی کیا ہوں گے؟ اپنی اپنی جگہ چلے جائیں گے. تو اب سوچئے, وقت کے امام, وقت کے اسکالر, وقت کے اتنے زبردست مفسر, وقت کے اتنے زبردست محدث اپنے ٹائم کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو کیا آج ہم نہیں نکال سکتے؟ یاد رکھو, ہم جو اپنا وقت برباد کرتے ہیں نا, اس کی وجوہات پہلے میں بتا دیتی ہوں آپ کو, پھر اس کے بعد ہم کو کرنا کیا ہے انشاءاللہ میں وہ بتاؤں گی. وقت ضائع کون کرتے ہیں؟ پہلی چیز, لاپرواہی کی وجہ سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے, برباد ہوتا ہے. وقت کی ویلیو کس کے پاس نہیں ہوتی؟ جو لاپرواہ ہوتے ہیں. کھا لے پی لے اور جی لے, صبح ہوئی شام ہوئی, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے, ختم, فنش. لاپرواہی کی وجہ سے. پہلی چیز لاپرواہی کی وجہ سے وقت برباد ہوتا ہے. دوسری چیز فضول کے مشغلوں کی وجہ سے, بیکار کے مشغلوں کی وجہ سے. اور بیکار کا مشغلہ کس کو بولتے ہیں پہلے آپ وہ سمجھ لیجئے. بیکار کا مشغلہ مطلب آپ اس پر وقت تو لگائے لیکن آپ کو ریٹرن میں کچھ نہ ملے, اس کو کہتے ہیں بیکار کی مشغولیت. مگر اگر میں آپ کو اس کے اندر کوئی مثال دوں تو بہت آسان مثال کون سی ہوگی؟ آپ لوگ خود مجھے بولیے. بولیے. فضول کی مشغولیات. فضول کس کو بولا جاتا ہے؟ آپ اپنا کچھ دے لیکن ریٹرن میں کچھ بھی نہ ملے. اس کی زبردست ایگزامپل ہم سب کے ہاتھوں میں ہے جی. آپ اپنا وقت دے رہے ہیں, آپ اپنا انٹرنیٹ دے رہے ہیں, وہ آپ کو ریٹرن کیا دے رہا ہے؟
وقت اللہ اکبر، ٹی وی سیریلز مل کیا رہا ہے آپ کو؟ آپ کا وقت دے رہے ہیں، میری ماں سب سے قیمتی چیز دے رہے ہیں. حسن بصری رحمہ اللہ زبردست تابعی، وہ زبردست اسکالر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے کے لوگوں کو یہ دیکھتے ہوئے پایا کہ لوگ مال کی، درہم کی حفاظت نہیں کرتے تھے جیسے اپنے وقت کی حفاظت کرتے تھے. صحابہ ہمارے اسلاف کے نزدیک یہ مال، یہ درہم، یہ دینار کی کوئی ویلیو نہیں تھی. ان کے پاس اگر سب سے زیادہ ویلیو تھی تو وہ ٹائم کی ویلیو تھی. ہمارا ٹائم کہاں جا رہا ہے؟ سوچیے آپ، بیکار کی مشغولیات میں، کامیڈی میں، سیریلز میں ایک گھنٹہ نکل جاتا. اللہ، ایک گھنٹہ کس کو کہتے ہیں؟ 1 hour 60 seconds. اللہ کے لیے ایسی چیزوں پہ اپنا وقت نہ لگاؤ جس سے آپ کو ریٹرن کچھ نہ ملے. یہی فون آپ کے لیے زبردست ریٹرنیبل بھی بن سکتا ہے اگر آپ اس سے کچھ سیکھنا چاہتی ہے، چاہے وہ دنیا کا فائدہ ہو چاہے وہ آخرت کا فائدہ ہو. اچھی چیزیں سیکھیے. آج یوٹیوب پر، گوگل پر کیا موجود نہیں ہے؟ اچھی چیزیں بہت موجود ہے. آج پورے کورسز پڑے ہوئے ہیں. چاہے آپ کوئی بھی کورس کرنا چاہتی ہے، فائنینشیلی کرنا چاہتی ہے، اگر آپ ایجوکیشن لیول پہ کچھ کرنا چاہتی ہے، اگر آپ ڈیزائننگ پہ کچھ جانا چاہتی ہے، ہر چیز اویلیبل ہے صرف فون میں. اس کا یوز فضول میں کر رہے ہیں جبکہ ہم اس کا اچھا استعمال کر سکتی ہے، اس کا اچھا ٹائم لگا سکتی ہے. یہ فضول کی مشغولیات کی وجہ سے. تیسری چیز بے مقصدی کی وجہ سے، ود آؤٹ پرپسفل لائف کی وجہ سے. بے مقصد زندگی. صبح اٹھے تو مجھے بتاؤ پہلے ذہن میں کوئی مقصد ہے؟ کچھ طے کیا ہم نے؟ جب شعور آیا تو خیال ماحول سے ہم نے یہی لیا. اگر لڑکیاں ہیں، اگر خواتین ہیں تو شعور آیا تو پتا چلا رشتے آ گئے، شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد پتا چلا کہ بچے ہونے والے ہیں. بچے آئے تو پتا چلا اب یہ بچوں کو پڑھانا اور لکھانا ہے. اما واٹ از یور پرپس؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا پورا وقت یہ شیڈیول کے ٹائم پہ جا رہا ہے، یہ شیڈیول کے مطابق جا رہا ہے. ایک مسلمان جب شعور کی زندگی میں آتا ہے تو اپنا کوئی نہ کوئی مشن، کوئی نہ کوئی گول، کوئی نہ کوئی ویژن ضرور سیٹ کرتا ہے کہ اس کو کرنا کیا ہے. اس کو اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی پوری پچھلی نسلوں کو کس مشن سے جوڑنا ہے. یہ شعوری طور پر انسان کرتا ہے. جس کو شعور ہوتا ہے، عقل کے اندھے لوگوں کو سوائے کھالے پیلے جیلے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا، کچھ بھی نہیں معلوم رہتا. بے مقصدی. اور یہ بے مقصدی کیوں آتی ہے؟ جس کے بگ گول نہیں ہوتے، بڑے بڑے گولز نہیں ہوتے، کچھ کرنے کے گولز نہیں ہوتے. ہمارے گولز کیا ہے؟ ہم کرنا ہی نہیں چاہتے تو گولز کیسے بنائیں گے؟ اگر کوئی لڑکی چاہتی، اگر کوئی سی لڑکی کی خواہش ہے کہ مجھے اپنے علاقے میں یہ کام کر رہا ہے، خواتین کے لیے کچھ بنانا ہے، خواتین کے لیے کوئی پلیٹ فارم ٹھہرا کرنا ہے، تو اس کی ٹانگیں کھینچنے والی خواتین ہی ہوتی ہے. ہم کب تک بے مقصد زندگی جیئیں گے؟ جب ہمارے پاس کوئی گول نہیں ہوگا نا، کوئی ویژن نہیں ہوگا نا، تو ہوگا کیا؟ اس کے اندر میرا اور آپ کا ٹائم جائے گا. ٹائم کی اہمیت پھر ہم کو معلوم نہیں ہوگی. گول کو بڑا رکھو، بگ گول اپنی زندگی میں سیٹ کرو. آج آپ کے پاس طاقت نہیں ہے لیکن آپ عزم تو کرو. مجھے اپنی موت سے پہلے کچھ نہ کچھ ایسا کر کے جانا ہے کہ اللہ میرے جانے کے بعد لوگ تجھے یاد کریں میرے ذریعے، میں اس کا ذریعہ بنوں. کچھ نہ کچھ لوگوں کو فائدہ میں پہنچا کے جاؤں گی جس کا اجر مجھے ملے. کیا کر رہے ہیں ہمارے ثواب جاریہ کے لیے؟ مجھے بتائیے کیا کر رہے ہیں ہم؟ ہمارا مقصد کیا؟ اگر ہمارا مقصد ہماری اولاد ہے، اس اولاد کے پیچھے کتنا وقت لگا رہے ہیں ہم؟ کیا ان کے پاس ٹائم مینجمنٹ ہے؟ کیا اسٹرکٹ مینجمنٹ ہے ہمارے پاس کہ یہ ٹائم پہ اٹھنا ہے تو بس یہی ٹائم پہ اٹھنا ہے؟
یہ ٹائم پہ کھانا تو یہ ٹائم پہ کھانا ہے. یاد رکھو ایک مسلمان کی زندگی وقت کے معاملے میں ایک آرمی کی طرح ہوتی ہے. آرمی ٹریننگ معلوم ہے آپ کو؟ آرمی میں اگر آپ 5 سیکنڈ بھی لیٹ ہو جائے تو سیدھا گھر کو واپس جانا پڑے گا آپ کو. لیکن ہمارے پاس غور کریے وہ لوگ وقت میں اتنے پابند ہیں اور ہم خواتین آج خواتین کی لا علمی, خواتین کی جہالت, ان کے اندر یہ جتنے گناہ, جتنے برائیاں, یہ فضول کی مشغولیات, ان سب چیزوں کا جو جڑ ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ وہ بے مقصدی زندگی گزار رہے ہیں. کوئی گول نہیں, کوئی پرپس نہیں. ہاں کیا ہے, چھوٹے چھوٹے گولا, کئی کے گولا چھوٹے چھوٹے, گھر بن گیا تو اچھا ہے, بیٹیاں ہو گئے, بیٹا ہو گیا تو اچھا ہے. یہ گولز یہ تو کافر کے بھی ہے اماں. بچیاں ہیں, شادی ہو گئی تو اچھا ہے. اتنے چھوٹے گولز, سوری مومن کے اتنے چھوٹے گولز نہیں ہوتے, وہ تو بڑے بڑے گولز ہوتے, اس کے بڑے بڑے ویژنز ہوتے, اس کے وہ پوری انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے کام کرتی ہے. بے مقصدی سے اپنے آپ کو بچا لو, اللہ کے لیے اپنی زندگی کا مقصد بناؤ, چاہے آپ اس مقصد میں کسی ایک انسان کی اچھی پرورشی کیوں نہ رکھتے ہو. میں نے میرے پچھلے درس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا, عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ کی بیٹی آج بھی زندہ ہے. وہ خود کہتی ہے, ان کا جب میں نے انٹرویو سنا تو واللہ میرا دل ایسا تڑپ اٹھا. وہ خود کہتی ہے کہ میرے بچوں کو جب میں نے حفظ کروایا تو ایک ایک لفظ پر ایک ایک دن کی میری محنت ہے. میرے بچوں نے حفظ کیا تو ساتھ میں نے بھی حفظ کیا. وہ خود کہتے کہ میں نے اپنا پورا وقت میرے بچوں کے پیچھے لگایا. شادی سے پہلے پورا علمی معاملہ تھا کیونکہ باپ خود مفسر قرآن تھے. اللہ اکبر, آج ان کا پورا خاندان حفاظ کے خاندان سے مشہور ہے. گرو ہوتا ہے. سوچو دنیا میں لوگ گرو کرے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایسے خاندانوں پر کیسے گرو نہیں کرے گا, کیا مقام ہوگا. وہ لوگ اپنا وقت کسی کو فری میں نہیں دیتے. 5 منٹ بھی اگر لینا ہے تو آپ کو پہلے اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا, اس کے بعد آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. اور اگر آپ بولے کہ مجھے 10 منٹ بات کرنا تو 10 منٹ سے ایک ایکسٹرا بھی آپ ان سے نہیں لے سکتے, کیونکہ ان کے پاس ٹائم کی بہت ویلیو ہے. آپ کے پاس نہیں ہے لیکن ان کے پاس ویلیو ہے. تو اللہ کے لیے اپنی مقصد, اپنے پرپس کو ابھی سیلیکٹ کرو. آپ کو کرنا کیا ہے, کرنا کیا ہے. مجھے کچھ بننا ہے, مجھے علمی طور پہ کچھ بننا ہے, مجھے اپنے علم کو بڑھانا ہے, مجھے قرآن کو سمجھنا ہے, مجھے لوگوں کو سمجھانا ہے, یا مجھے دنیاوی اعتبار سے کوئی کورس کرنا ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟ آپ کی پہچان آپ بناؤ نا. بغیر مقصد کے انسان کی کوئی پہچان نہیں بنتی. کوئی اگر گورنمنٹ ٹیچر ہے تو اس نے اس گورنمنٹ جاب کے لیے اپنا وقت لگایا نا. اگر وہ وقت نہ لگاتی, ایگزامس نہ لکھتی, محنت نہ کرتی تو کیا گھر بیٹھے اس کو جاب آ جاتی؟ بولیے نہیں نا. پھر مقصد بنائیے, گول بنائیے, بڑے بڑے گولز بنانا. میرے بچے یا انڈیا میں لیکن وہ پوری دنیا پر انشاءاللہ حکومت کریں گے, ایسے ہمارے گولز ہونے چاہیے. اور اللہ رب العالمین آپ کے عزائم کے مطابق ہوتا ہے, آپ کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. آپ جیسے گمان کریں گے اللہ آپ کے لیے ویسے راستے بنائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہم کیا چاہتے ہیں, ہمارا بچہ نوکری کر لیا تو بس, نوکر بن گیا تو بس. لیڈرز کون پیدا کریں گے؟ کافر. لیڈر تو مسلمانوں کی ماں کے گودوں میں پلتے ہیں, اور لیڈرز اپنے وقت کو ضائع برباد کرنے والے نہیں ہوتے کیونکہ ان کی مائیں اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے والی ہوتی ہیں. تو یہ تیسری چیز, مقصد بنائیے, پرپس بنائیے. مجھے کرنا کیا ہے, میرا وقت کھانے میں اتنا لگ رہا ہے, پکانے میں اتنا لگ رہا ہے, اس کے بعد میرا جو فری ٹائم ہے اس میں کیا کر رہی ہوں. کوئی ایسی چیز جو دنیا کے لیے فائدہ مند ہے یا میرے آخرت کے لیے فائدہ مند ہے, کیا کر کے آ رہی ہوں. کیونکہ خالی جو انسان رہتا ہے اس کے اوپر غلبہ ہمیشہ شیطان کا ہوتا ہے. اس بات کو یاد رکھ لیجئے, شیطان اس کے قریب ہوتا ہے. اور جب وہ اپنی فراغت سے نکل کر, بیکاری سے نکل کر اللہ کی طرف آتا ہے, کوئی مشغولیت میں لگتا ہے تو شیطان فوری وہاں سے بھاگ کر نکل جاتا ہے. اور یاد رکھنا, یہ جو وقت آپ یہاں لگا رہی ہے نا, یہ وقت کل قیامت کے دن اللہ کو گواہی دے گا. یہ زمین اللہ کو گواہی دے گی. اللہ اتنے گھنٹے, اللہ تیری بندیاں یہاں بیٹھ کر تیرے دین کا علم حاصل کر رہی تھی,
तेरे बारे में सुन रही थी, अपने लाइफ के गोल को सेट कर रही थी अपनी आखिरत की कामयाबी के लिए। ये वक्त गवाही देगा, इतना अहम है ये वक्त की गवाही अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेंगे। तीसरी चीज, फोर्थ चीज, बेकार के ताल्लुकात से अपना ताल्लुकात तोड़ दीजिए। हर बेकार चीज को फौरी निकाल के अपने लाइफ से फेंकिए। हर उस इंसान से दूर अपने आप को कर लीजिए जो आपका वक्त जाया करता है। मुरव्वत में, मोहब्बत में हर वक्त हाजी हाजी मत करिए, वरना आपका वक्त जाया होगा, आपका वक्त जाया होगा। अक्लमंद, मोमिना, मुस्लिमा हर वक्त मोहब्बत में, मुरव्वत में, हाँ ये भी कर देती हूँ, वो भी कर देती हूँ, हाँ ये भी हो जाता, हाँ वो भी हो जाता, और फिर ये बोलकर अपने आप को परेशान नहीं कर लेती। अपने वक्त के मैनेजमेंट को देखते हुए जो उससे हो सकता है उसको हाँ कहती है, और जो नहीं हो सकता उसको ना कहती है, चाहे लोग उसको कुछ भी समझें। क्योंकि आपका एक वक्त, एक सेकंड चला गया, आपको बुरा भला बोलने वाले क्या आपको एक सेकंड देंगे? रिटर्न देंगे? सॉरी नहीं देने वाले। माँ बेटी को नहीं दे सकती। जिस औलाद को हमने अपने पेट से पैदा किया, उस औलाद को हम हमारा वक्त नहीं दे सकते। तो अंदाजा करिए फिर ये बेकार के ताल्लुकात हमारे लिए फायदेमंद होंगे। चलो गए पड़ोसियों के पास, घंटों बैठ गए, मेरी माँ तेरा वक्त कहाँ गया? फला फ्रेंड के घर पे गए, निकल गए, फोन लिए, गेम्स खेल लिए, कॉमेडी देखे, एक घंटा निकल गया, एक घंटा निकला, एक घंटा। चलो उसके एक घंटे में आपने कुछ अचीव किया, कुछ अच्छी चीजें सीखी, कुछ ना कुछ रिटर्न आना चाहिए। कुछ रिटर्न नहीं है तो याद रखो फिर वो बेकार का ताल्लुक है, बेकार का ताल्लुक है। लोग आपको कुछ भी समझे, मफादी समझे, खुद गर्ज समझे, कुछ भी समझे, लेकिन आप अगर आपका वक्त देंगी ना, तब लोग आपको ये बातें करेंगे। वक्त देने के बाद अब छूट जाएंगे ना, तो होगा क्या? पहले तो बड़ा अच्छा रहते थे, आप देखो बड़ा क्या की हो गया। बोलने दो लोगों को, क्या बोलते बोलने दो, लेकिन आप अपना वक्त मत दो। ताल्लुकात रखो, हर एक से रखो, लेकिन अपने बेकारी की, अपने वक्त को बर्बाद करने के ताल्लुकात मत रखो। आप खामोशी इख्तियार कर लो। अगर लोग आते हैं आपके वक्त को बर्बाद करने के लिए, तो वही तरीका इख्तियार करो जो अब्दुर्रहमान अल जौजी रहमहुल्लाह करते थे। क्या करते थे वो? तहरीरें काट के रख लेते थे। जो लोग मिलने के लिए आते तो लिखना शुरू कर देते, खैर खैरियत पूछते, लिखना शुरू कर देते। सामने वाला जो बेकार उनका वक्त बर्बाद करने के लिए आया है, वो भी सोचता है कि ये तो मसरूफ है, अब ये मुझसे ही बात नहीं करे, वो अपने काम में मशगूल है। तो होगा क्या? आप मशगूल अगर नहीं रहेंगे, आप भी खाली बैठेंगे, वो भी खाली बैठेगा, होगा क्या? कोई कभी ऐसा हुआ कि कोई आपके घर में आए, आप उनको घूर रहे, आप उनको घूर रहे? हुआ कभी ऐसा? होता ही नहीं। आपको अपने आप को किसी ना किसी चीज में मशगूल करना पड़ेगा, तब जाके वो आपके टाइम को क्या करेंगे? बर्बाद होने से बचाएंगे। इन्हें ऐसा करी, उन्हें ऐसा करी, उसका ये हुआ, उसका वो हुआ, उन्हें ये करते, उन्हें वो करते। मेरी अम्मा, ऐसी चीजों से अपने हाथों को जोड़ो और अपने आप को बचा लो। अपने वक्त को जाया होने मत दो। बेकार की दोस्तियों में तो अल्लाह अकबर, दिन कहां चले जाता, रात कहां चली जाती, पता ही नहीं चलते। ताल्लुकात आपको रखना है अपनी जगह, दोस्ती रखना है अपनी जगह, बेकार की दोस्तियां नहीं रखना है जिसमें आपका वक्त जाया हो रहा नहीं। अगर वक्त की अहमियत पूछना है ना, तो एक मेहनती तौलबे इल्म से उसके फाइनल एग्जाम में पूछिए, क्या करेगा वो? मेहनती तौलबे इल्म जिसने साल भर मेहनत की है एग्जाम्स के लिए, क्या वो एग्जाम के टाइम पर आपको टाइम देगा? जी क्यों? प्लीज आंसर मी, क्यों? यस, जिस चीज के लिए उसने मेहनत की है ना, उसके पास वैल्यू है। अब ये टाइम उसको पता है, ये जो आंटी है, जो अंकल है, ये जो मेरे दोस्त है, ये जो मेरे यार है, ये मेरे एग्जाम के बाद भी मुझे मिल सकते हैं, लेकिन ये मेरा वक्त एग्जाम का चला गया तो उसके बाद वो मुझे नहीं मिल सकते। ये दुनिया में लोग चले जाएंगे, आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह जन्नत में मिलेंगे ना, जरूर मुलाकात करेंगे ना। मेरी बहनों,
میں جب میری خود کی استاذہ میرے اسلامک اسٹڈیز میں ان کے وقت کے ان کے ٹائم شیڈیول کو دیکھتے تو میں خود دنگ رہ جاتی ہوں. اللہ اکبر, یہ اللہ کی بندی اپنے ٹائم مینجمنٹ کو کرتی کیسے؟ صبح اٹھتی ہے, گھر کے کام کرتی ہے, 2 بیچز لیتی ہے, صبح ایک بیچ, آفٹرنون میں ایک بیچ, صبح 10:30 سے لے کر 1 بجے تک ہمارا بیچ, پھر 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک ایک بیچ. اور آپ جانتی ہوں کہ کتنے بچے ہیں؟ 6 بچے ہیں ان کے, 6 بچے ہیں. ڈبل بیچز کو پڑھا رہی ہے اور تفسیر میں 1 نمبر کی مفسرہ, ماشاءاللہ بہترین طریقے سے تفسیر کرتی ہے, بہترین طریقے سے پڑھاتی ہے, پڑھتی بھی ہے پڑھاتی بھی ہے, گھر کے کام بھی کر رہی ہے, اپنے 6 بچوں کی پرورش کر رہی ہے, پورے مینجمنٹ کو سنبھال رہی ہے. بیچ 1, بیچ 2, اور اس کے اندر بھی بیچ 1 میں بھی کلاس 1, کلاس 2, کلاس 3, کلاس 4, پھر بیچ 2 میں بھی, بیچ 1 میں بھی, بیچ 2 میں بھی. اندازہ کریے وہ کیا کر رہی ہے, کیوں اللہ رب العالمین کے وقت میں برکت دے رہا ہے, بتائیے مجھے, بولیے. جو انسان, یہ اللہ کا اصول ہے, اس بات کو یاد رکھ لیجئے یہاں سے, جو انسان اپنے وقت کو یوز کرتا ہے نا, وہ اللہ رب العالمین اس کے وقت میں برکت ڈال دیتے ہیں, اور وہ ایک دن میں 1000 کام کر دیتا ہے, اور اس کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے اتنے کام کر دیے. اللہ برکت ڈال دیتا ہے ان لوگوں کی زندگیوں میں جو اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں, اور جو اپنے وقت کو ویسٹ کرتے ہیں نا, ان کی بھی زندگیوں میں برکت ہوتی ہے, وقت کی برکت ہوتی ہے, کاموں کی برکت نہیں ہوتی. صبح ہو گئی جی, دن گزر رش نہیں, انہوں آئے تھے تو نہیں معلوم ہوا, صبح سے بیٹھی دلش نہیں لگ رہا تھا. وقت میں برکت ہے, مگر آپ کے دلوں سے اس کے استعمال کی برکت ہٹا لیجیے. اللہ اکبر. تو اب یہ 5 چیزوں کو مائنس کرنا ہے ہماری لائف سے. کون سی چیزیں؟ پہلی چیز, لاپرواہی بالکل بھی نہیں. سوری بھائی, میرے ٹائم کے تعلق سے میں لاپرواہ نہیں ہو سکتی. مجھے دوسروں کی فکر نہیں کرنا, پہلے مجھے اپنی فکر کرنا ہے, ٹھیک ہے. ٹائم کا استعمال پہلے آپ کو خود کو کرنا ہے, پھر آپ کو دیکھ کے دوسرے کرنا سیکھیں گے. یہ بیان سن کے جا کے دوسروں کو نہیں بولنا, پہلے خود کے اوپر اپلائی کرنا. اوکے, 5 چیزوں کو مائنس کرنا ہے, 5 چیزوں کو اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے. 5 چیزیں مائنس کیا کرنی ہے اماں؟ لاپرواہی ٹائم کے معاملے میں بالکل بھی نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ نے اس کی قسم کھائی, اللہ نے مجھے اور آپ کو اس کی اہمیت بتائی, صحابہ نے اس کی اہمیت کو سمجھا, اسلاف نے اس کی اہمیت کو سمجھا, اور سمجھ کر وہ دنیا کے کامیاب ترین انسان بنے. فضول کی مشغولیت کچھ بھی نہیں ہوگی بھائی, کچھ بھی نہیں. میں اپنا وقت نہ ٹی وی کو دوں گی, نہ سیریلز کو دوں گی, نہ فون پہ بیکار کی چیزیں ایسی دیکھوں گی جس سے مجھے کوئی ریٹرن نہیں ہے. نہ میری کوئی ماں, نہ کوئی میری بہن, نہ میری بیٹی, نہ میری اولاد کو میں اپنا وہ ٹائم دے سکتی ہوں جس سے مجھے ریٹرن کچھ بھی نہیں ہے. میرے پاس ریٹرن کچھ بھی نہیں ہے. فضول کی مشغولیات مائنس, بے مقصدی مائنس, بیکار کے تعلقات مائنس, بیکار کی دوستیاں مائنس. اب پلس کیا ہونا چاہیے؟ پھر پلس میں پہلی چیز ہونی چاہیے آپ کے پاس ایک ویژن. آپ کو کرنا کیا ہے؟ مجھے پڑھنا ہے, مجھے لکھنا ہے, مجھے قابل بننا ہے, تو مجھے اس امت کے لیے کچھ کرنا ہے. تو آپ کا ویژن کیا ہے؟ اپنے گھر کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو؟ آپ کے اپنے گھر کے لیے کیا ڈیولپمنٹ آپ کو لانی ہے؟ ویژن بناؤ. اس ویژن کے لیے گول بنانا پڑتا ہے, اس بات کو یاد رکھ لیجیے. جب تک آپ کے پاس کوئی گول نہیں ہوگا آپ کسی ایک ویژن تک نہیں پہنچ سکتے. اس گول کے لیے کیا کرنا پڑے گا معلوم ہے؟ ایک سسٹم بنانا پڑے گا, ایک نظام بنانا پڑے گا. ہے مجھے یہ بننا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے وہ کرنا ہے, لیکن آپ کے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, کوئی مینجمنٹ ہی نہیں ہے. نہیں کر سکتے آپ پھر اچیو اپنے گولز کو. اچھا, اس سسٹم کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کے ہیبٹس کو ڈیولپ کرنا پڑے گا, آپ کی عادتیں. آپ اگر کسی سے 1 گھنٹہ بات کرتے تھے تو اس کو 5 منٹ کرنا پڑے گا. آپ کو چینج ہونا پڑے گا, اپنے عادتوں کو پورا چینج کرنا پڑے گا. اچھا, یہ سب چیزیں کرنے میں عادتیں بدل رہے, آپ سسٹم کو ایک چینج کر رہے, سسٹم بنا رہے, گولز بنا رہے, ویژن بنا رہے, تو آپ کو سب سے اہم چیز اس کے اندر یہ یاد رہنا کہ وائی, کیوں کر رہی ہوں میں سب کچھ. یہ میں اپنی عادتوں کو اچھی بنا رہی تو کیوں؟
میں اگر پڑھ رہی لکھ رہی تو کیوں, میں اگر کوئی اسٹیچنگ کا کورس کر رہی تو کیوں, وائی بیکار نہیں جی. خالی تم ان کے ساتھ جانا جاؤ, بولے چلو جا کے آئیں گے. سوری اماں تو خالی ہے, میں خالی نہیں ہوں. میرا مکہ فرشتہ آ گیا تو آپ خالی ہے نا, ذرا آپ کا ٹائم دیتے بول تو آپ نہیں دینے والے. چلو ذرا جا کے یہاں تک جا کے, چلو نا جی خالی ہے نا جی, چلو. خالی مومنہ کبھی خالی نہیں رہتی, کافرہ رہتی. کافرہ اس کے پاس خالی ٹائم بہت ہوتا, لیکن آج سے کافر بھی خالی نہیں ہے, وہ بھی اپنے ٹائم کا استعمال کر رہے ہیں. تو کیوں میں کیوں کر رہی ہوں, میں کیوں اپنے گول کو بنا رہی ہوں, کیوں اپنے نظام پورا, اپنا سسٹم پورا چینج کر رہی ہوں, کیوں اپنے عادتوں کو بدل رہی ہوں, کیوں رہنا آپ کے پاس, کیونکہ مجھ کو اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرنی ہے انشاءاللہ. ہم چاہتے ہیں نا ہم کامیاب ہو جائیں نا بھائی, ہمارا یہی تو گول ہے. دنیا کی جتنی زندگی ہے وہ بھی ایک کامیاب والی زندگی گزرے اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب والی گزرے. یہاں سکون میں رہیں گے تو پھر آگے کی زندگی میں کیا رہیں گے بے چین. یہاں محنت کر لو, وہاں آرام کی زندگی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ ملک میں کیا کہا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے تم کو زندگی اور موت اسی لیے دی تاکہ تم اچھے اعمال کرو, جا کے کھا کے پی کے آرام سے سو کے نہ کو بولے. یا آرام اور یہاں سکون میں رہیں گے, یہاں زبردست کھا لے پی لے جی رے آرام کی زندگی ہے, تو کیا خبر میں کیا کریں گے. یہاں محنت کرو وہاں پھل لے لو. سوچ لو اگر یہاں آرام ہونا تو پھر خبر میں آرام نہیں ملنے والا. ہمارا زیادہ ٹائم آج سونے میں جاتا, تھوڑی دیر بیٹھے گی, تھوڑی دیر بیٹھے گی, کیا ہے صبح فجر کے بعد نہیں سوئی نا جی, اس لیے نیند آ رہی بہت. ایگزام میں لکھنے والا جو محنتی طالب علم رہتا نا, انہیں پوری رات جاگتا, لیکن اس کو ایگزام کے ٹائم پہ نیند نہیں آتی. کیوں ایگزام کے ٹائم پہ نیند نہیں آتی, کیوں؟ یہاں پر ہے دیکھو اسٹوڈنٹس بول رہے, دیکھو کس چیز کی فکر رہی تھی, بولو. اگر محنت نہیں کرا تو ہوگا کیا. بالکل ایک مسلمہ ایسی ہوتی ہے, آج کا میرا دن گزر گیا, میری موت آ گئی تو کیا, کیسا, آج یہ میرا دن آخری دن بنا تو کیا. اسی لیے ہمارے صحابہ کا کیا طریقہ تھا, وقت کی قدر کیسے کرتے تھے, صبح کرتے تو شام کی فکر نہیں کرتے, شام ہو جاتی تو صبح کی فکر نہیں کرتے, صبح کا سوچتے ہی نہیں صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی. ہم تو بس آرام سے, اب پیدا ہوئے تو ہمارے اما بابا ٹیگ لگا دیتے کس بات کا, ہاں اب اتنے سال میں اس کے 18 سال میں شادی کرنے کا ہے, 20 سال میں 1-2 بچوں کی اماں بن جاتی, دین اس کے بعد انہیں پھر اور تھوڑا اگر اور 20 سال گزرے تو انہیں ساس بن جاتی. اتنے پلان ہیں ہمارے پاس. اور ہمارے اسلاف صبح ہوتی تو شام کی فکر نہیں, شام ہوتی تو صبح کی فکر نہیں. یہ ہے اصل ویلیو کو جاننے والے لوگ, ٹائم کی قدر کرنے والے لوگ. تو اب ہم ہمارا محاسبہ کریں گے. ابھی تک جو وقت گیا چلا گیا, 2022 میرے اور آپ کی زندگی میں چلا گیا, جو چیز چلی گئی. اب جو چیز میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے وہ 2023 ہے, 2023 ہے. اب میرا اور آپ کا 2022 جیسا گزرا, لاپرواہی میں, فضول میں, بے مقصدی میں, بیکار کے تعلقات میں, بیکار کی دوستیوں میں, اب 2023 میرا ویسا نہیں گزرے گا. کیسا گزرے گا؟ ویژن کے ساتھ, گولز کے ساتھ, زبردست ایک سسٹم کے ساتھ, زبردست ہیبٹس کے ساتھ انشاءاللہ ویسے گزرے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین سورہ حشر کی جو آیت ہے نا, یہ آیت یاد رکھ لیجیے, کامیاب لوگوں کے لیے ایک زبردست نقطہ ہے اس کے اندر. سورہ حشر کی آیت نمبر 18, اللہ رب العالمین کہتا ہے, یہی آیت پہ انشاءاللہ میں اپنی بات کو یہاں پر مکمل کروں گی. اللہ رب العالمین کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ رب العالمین پہلے تو ایمان والوں کو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں تم اللہ سے ڈر جاؤ, پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ سوچو تم نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے, اپنا محاسبہ کرو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, سوچو کل کے لیے یعنی آخرت کے لیے میرے پاس کیا توشہ ہے,
What is behind on me? میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس کچھ ہے، کچھ اعمال ہے، کچھ کام میں نے کیے جو میرے پاس ہے، جس کو ہاتھ میں لے کر میں کہہ سکتی ہوں کہ اللہ اب میں جنت کی حقدار ہوں، اب مجھے جانا ہی چاہیے جنت۔ اللہ سے ڈرنے والے اپنے وقت کو ضائع کرنے والے کبھی نہیں ہوتے، بلکہ اپنی آخرت کا توشہ تیار کرنے والے ہوتے ہیں، اور آخرت کے توشے کے لیے ایک چھوٹی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتے، چھوٹی نیکی کو بھی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہو جائے اور حساب اور کتاب کے لیے جانے کے لیے آپ کے پاس ایک سیکنڈ بھی موجود ہے اور آپ کے ہاتھ میں کوئی کھجور کا درخت ہے تو اس کو بھی زمین میں لگا دو، ہو سکتا ہے وہ نیکی تمہارے کام آ جائے۔ اللہ اکبر! یعنی نیکی اور خیر کے کاموں کا ایک بھی موقع نہیں چھوڑنا۔ کب یہ ایک نیکی میرے پلڑے کو بھاری کر دے مجھے معلوم نہیں، ایک گناہ کو بھی معمولی نہیں سمجھنا اور ایک نیکی کو بھی معمولی نہیں سمجھنا۔ وقت کا صحیح استعمال کر کے نیکیوں کی طرف لگاؤ۔ آج ہم یہاں پر بیٹھ کر اپنا 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کیوں لگا رہے ہیں بولیے مجھے؟ کیا کوئی ہم کو انکم ہے؟ سوری نہیں ہے۔ کیا کوئی دنیا کا نام، نمود، شہرت؟ سوری، یہ بھی چیزیں نہیں ہیں۔ کیوں ہم آپ لوگوں کو کال کر کے یہاں پر بلاتی ہے؟ کیوں یہاں پر اللہ کا دین بتلاتی ہے؟ کیوں یہاں پر قرآن کھول کھول کر بتلاتی ہے؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کی خاطر، اپنی آخرت کی فکر کی خاطر۔ دنیا کے لیے لگایا ہوا وقت تو چلا جائے گا، کوئی یاد نہیں رکھے گا اس کو، بھول جائیں گے لوگ۔ اگر آپ MBBS کی ڈگری پڑھ رہی ہے، MBBS کر لیں گے، آپ ڈاکٹر بن جائیں گے آپ، لیکن آپ کے مرنے کے بعد کیا آپ کی وہ MBBS کی ڈگری کسی اور کے لیے کام آئے گی؟ جی بولیے مجھے۔ چلو باپ کے لیے کام آ رہی ہے، بھائی کے لیے کام آ رہی ہے، کسی کے لیے آ رہی ہے، لیکن دین کے لیے لگایا ہوا وقت کام آئے گا۔ اولاد اگر لگا رہی ہے وہ ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ ہے، بہترین ثواب جاریہ۔ آج میں یہاں پر ہوں الحمدللہ، اپنے والدین کا بہترین ثواب جاریہ ہوں الحمدللہ۔ تو کیا آپ کو نہیں بننا؟ کیا آپ کو اپنی اولاد کو اپنے لیے تیار نہیں کرنا؟ میرا وقت اگر زیادہ لگے گا تو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے لگے گا، اللہ کے دین کے لیے لگے گا۔ جو اللہ کے لیے لگ گیا بس وہ میرا ہے، باقی کا یہ دنیا کا ہے۔ یہ دنیا تو کھائے گی، پیے گی، جیے گی، خود کو بھی بھول جائے گی اور مجھ کو بھی بھلا دے گی۔ ختم، سانس اکھڑی، آپ کون میں کون، یہیں پر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو اب ہماری زندگی ہے نا، سب بول دینے کے بعد ایک آخری ایک لائن بولتی ہوں، یہ لائن کو یاد رکھ کے زندگی یہاں سے انشاءاللہ آپ جائیں گے۔ ہمارا آج کا جو معاملہ ہے نا، علم والے لوگوں کا، اچھی اچھی باتیں کرنے والے لوگوں کا، اکثر لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ لک بزی، ڈو نتھنگ۔ بولو کیا سمجھے آپ اس سے؟ یہ آخری لائن ہے میری اب۔ لک بزی، ڈو نتھنگ۔ یس، دکھنے میں تو لگتا ہے بھاگتی ہے، دوڑتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کچھ کرتی ہی نہیں ہے وہ۔ تو ایسے لوگوں میں اپنے آپ کو کبھی شامل ہونے مت دینا۔ آپ بزی ہو، کچھ کرو۔ یہ ہماری ٹی وی کیا ہے؟ لوگ بزی دیکھ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے، انہیں سیریل میں رو رہی تو انہیں بھی یہاں سے، یہ اماں جی کے بھی یہاں سے جا رہے ہیں، یہاں سے انہیں ہنسی تو ان کے بھی چہرے پہ زبردست اسمائل آ جا رہی۔ بزی ہے لیکن ڈو نتھنگ، کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، کچھ ہے، کچھ بینیفٹ ہے تو اللہ کے لیے اب یہاں سے ہمیشہ سوچ لینا، کیا میں ایسے لوگوں میں ہوں جو لک بزی اور ڈو نتھنگ والے لوگوں میں ہیں؟ ایسے لوگوں میں اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں ڈالنا، انشاءاللہ نہیں ڈالیں گے نا انشاءاللہ۔ تو یہیں پر انشاءاللہ میں اپنی بات کو پوری مکمل کروں گی، اور اپنے ٹائم کی ویلیو کو اللہ کے لیے میری بہنوں سمجھنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو، جو اپنے وقت کو اہمیت نہیں دیتا، دنیا اس کو اہمیت نہیں دیتی، نہیں دیتی۔ نہ آخرت میں اس کی کوئی اہمیت ہوگی، نہ دنیا اس کو کوئی اہمیت دے گی۔ بیکار کے لوگ ہیں
ہمیشہ رہیں گے. شیطان خود بیکار ہے, خود وہ بیکار کی مشغولیت میں لگا ہوا ہے. تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو بیکار کی چیزوں میں ہرگز مت جانے دو. ایک سیکنڈ بھی اگر آپ کا گزرتا ہے کسی کے ساتھ تو اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کر دعائیں کرو کہ اللہ فلاں شخص کے ساتھ میرا وقت ضائع اور برباد ہو رہا ہے, تو مجھے اس سے بچا لے. میں پناہ چاہتی ہوں اللہ ایسے لوگوں کی صحبت سے, برے لوگوں کی صحبت سے, برے گھر سے, برے وقت سے, برے پڑوسی سے. ان چیزوں سے اللہ سے پناہ مانگو, کیونکہ یہ آپ کا وقت برباد کرنے پہ تل چکے. آج وہی ہو گیا نا, برا ساتھی, برے لوگ, برے پڑوسی. ہاں کیا ہو گیا؟ بری ہماری کمیونیکیشن. پناہ مانگو اللہ سے. اللہ کے نبی نے ہم کو دعا سکھلائی ہے یہ. اور جو نعمتیں ہمارے پاس ہے ان نعمتوں کی قدر کرو. آج اللہ نے صحت دی, الحمدللہ اس کا شکر ادا کرو. ایک مرتبہ یہ صحت چلی گئی, واپس نہیں آ سکتی. الحمدللہ آج آپ کے پاس صحت ہے, آپ اپنے گھر سے نکل کے یہاں پر آ رہی ہے. الحمدللہ چل کے آ رہی ہے, اپنے پیروں پر خود چل کے آ رہی ہے. آپ کو کسی ایک چیئر پہ ڈال کے لانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ کمر میں طاقت ہے, کھا سکتے ہیں ہم, نگل سکتے ہیں. الحمدللہ ایسا نہیں ہے, ہزار نعمتیں تو ہے, کھانے کے لیے منہ میں تو ڈالتے ہیں لیکن اندر نہیں جاتا. ایسے بھی لوگ موجود ہیں, ایسے بھی لوگ ہیں جو کھاتے تو بہت زیادہ ہے لیکن نکلنے کا جسم سے کوئی راستہ نہیں ہے, نکلتا ہی نہیں ہے, موشن ہی نہیں آتا. ایسے بھی لوگ ہیں. الحمدللہ ہر نعمت اللہ کی ہمارے لیے بہت بہترین اور افضل ہے. ہر نعمت, چاہے وہ دیکھنے کی ہو, چاہے وہ کھانے کی ہو, چاہے وہ پینے کی ہو, یہ تمام نعمتیں ہیں. تو یہ نعمتیں ہیں, آج ہے کل ختم بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے اللہ سے دعائیں کیجئے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ میں پناہ چاہتی ہوں, یہ جو میرے پاس نعمت ہے بولنے کی, میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ آج میرے پاس جو بولنے کی صلاحیت ہے میری موت تک, اللہ تو یہ میری صلاحیت کو باقی رکھنا. کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جوانی میں اس پلیٹ فارم کو اختیار تو کیا لیکن شادی کے بعد وہ اس پلیٹ فارم کو چھوڑ کے جا چکے. ہزاروں ایسے لڑکیاں ہمارے سامنے موجود ہیں جو شادی سے پہلے زبردست مقررہ تھی, زبردست قرآن کی داعی تھی, لیکن جیسے ہی شادی ہوئی پھر اس کے بعد ان کے پاس کی وہ نعمت ختم ہو گئی, اللہ نے وہ نعمت چھین لی. تو اللہ سے دعا کرو, اللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. صحت, آواز, آپ کا ذہن, آپ کی آنکھیں, آپ کے پاس بولنے کی صلاحیتیں, سننے کی صلاحیتیں, سمجھنے کی صلاحیتیں, یہ ہمیشہ آپ کے پاس جیسی کی ویسی رہے, یہ ممکن نہیں ہے. اسی لیے اللہ سے دعا کرو اللہ یہ نعمتوں کے اللہ زوال سے میں تیری پناہ چاہتی ہوں. اللہ میری نعمتوں کی حفاظت کرنا. آج مال ہے, کل ہو سکتا ہے کل غریبی کے ڈہانے پہ چلی جاؤں, فوری اللہ سے دعا کرو اللہ آج الحمدللہ آج کھاتی ہوں پیتی ہوں 3 ٹائم, اللہ کے احسان سے فاقوں کی ضرورت نہیں پڑتی, کسی کی محتاج نہیں ہے, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتی. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اللہ آج اللہ میں پناہ چاہتی ہوں اللہ یہ نعمتوں کے زوال ہونے سے. اولاد ہے, دعا کرو الحمدللہ یہ نعمت ہے, اللہ یہ نعمت کا اللہ چاہتے کہ یہ نعمت کو اٹھا لے. اللہ سے دعا کرو اللہ میری آنکھوں کے سامنے اس نعمت کا زوال میرے سامنے مت کرنا, ہے نا. کر سکتے ہیں ہم اللہ سے دعائیں, اور کرنا چاہیے. عافیت کا سوال کرنا چاہیے, عافیت جسم میں. اللہ کے سامنے آج نیکی ہے, آج الحمدللہ آج ہم نیکی اور خیر کی آوازیں بلند کر رہے. کل اگر اللہ ہم سے یہ نعمت چھین لے تو کہیں ہم برائی اور شر کی آوازیں بلند کرنے والے نہ بنے. یہی آواز جو ہمارے لیے خیر تھی, کہیں یہی آواز ہمارے لیے شر کا ذریعہ نہ بن جائے. اسی لیے ہمیشہ یہ دعائیں کرتے رہنا, یہ دعا یاد کر کے جائیے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. یاد کیجئے, یہ دعائیں پڑھیے اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجئے. صبح ہوتی ہے تو شام تک کا پلان کیجئے کہ مجھے کیا پڑھنا ہے, کیا لکھنا ہے. اور شام جب ہوتی ہے, جب آپ اپنے بیڈ روم پہ جاتے ہیں, بیڈ پر جاتے ہیں, تو 5 منٹ کے لیے سوچئے میں نے جو گول صبح بنایا تھا کیا میں نے اس کو اچیو کیا یا نہیں. پکانا, برتن دھونا, کپڑے دھونا, گھر کی صفائی, ایسا نہ کرے کہ اپنا پورا وقت یہ بیکار کی چیزوں میں لگا دے. ہر روز گھر کو دھو لیتے بیٹھے. آپ 8 دن میں ایک مرتبہ دھو سکتی ہے نا, اپنا وقت کسی اور چیز میں لگا سکتی ہے, امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر سکتی ہے, پڑھ سکتی ہے, لکھ سکتی ہے, آخرت کو بنا سکتی ہے. آپ کے گھر کے دھونے میں آپ کی آخرت کی کیا کامیابی ہے؟
ہر روز کپڑے دھو رہے. آپ 8 دن میں 2 مرتبہ بھی دھو سکتی ہے. صبح سے شام تک برتن دھو لیتے بیٹھ رہے. آپ 1 گھنٹہ نکال کر برتن دھو دیجئے, باقی کا ٹائم جو ہے وہ کسی اور چیز میں لگائیے. صبح سے شام تک ہماری کیا بولتے ہیں نا پکوان کی پوری چل رہی ہے. ہماری جو دعوتیں ہوتی ہیں نا, آپ مجھے بتائیے خالی اتنا ایک چیز کو سمجھ لیجئے. یہاں پر دعوت ہوتی ہے 3 گھنٹے کی, رائٹ, 3 یا 4 گھنٹے کی. کھانا کتنی دیر کا ہوتا ہے اس میں؟ ہم جتنا بیٹھ کے ٹیبل پہ کھاتے ہیں 10 منٹ 15 منٹ, بہت زیادہ. آدھا گھنٹہ بیٹھیں گے تو ویٹر آپ کو آ کے آپ کو اٹھا کے بولے گا چلو بھائی یہاں سے اٹھو, اب دوسری مجلس بیٹھنا ہے. 15 منٹ 20 منٹ کے لیے ہم ہمارے 3 گھنٹے ضائع کرتے ہیں. 3 گھنٹے کیوں ضائع کرتے ہیں؟ جائیے, ملیے, کھائیے, اللہ حافظ کر کے نکل جائیے. جو پرپسفل لائف والے جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ 3 گھنٹے بیٹھ کے دعوتوں میں ٹھیک ٹھاٹا کر لیتے, نہیں بیٹھتے, اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے. تو اس کی اہمیت کو سمجھیے, اللہ سے دعائیں کیجیے, اپنے ٹائم کو زبردست طریقے سے مینیج کریے, تبھی جا کے ہم ہمارے وقت کی ویلیو کرنے والے انسان بن سکتے ہیں انشاءاللہ. تبھی جا کے ہم زبردست نسلوں کی پروان چڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ, زبردست اولادوں کی مائیں ہم کہلا سکتے ہیں. اس کے بغیر ہمارے سپنے صرف سپنے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو سپنوں کی رانی بننے کے بجائے حقیقت کی رانی بنی ہے. اللہ تعالیٰ ضرور بنائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے وقت کی قدر کرنے والے بنا دے. اس وقت میں جتنا وقت اللہ نے میری اور آپ کی زندگی میں رکھا ہے, اس وقت میں اللہ کو راضی کر کے اپنی جنت کو حاصل کرنے والے بنا دے. آمین. اور اس دنیا سے جانے سے پہلے امت مسلمہ کے لیے ایک خیر کا کام اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے, ہم سب سے لے لے. آمین. سننے سے زیادہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق دے دے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.